کرتے ہیں ٹرکش ڈراماز کی، جو کہ اب ساری دنیا میں بہت ہی شوق سے دیکھے جاتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کی دلچسپی کے لیے کچھ ٹاپ 10 ڈراماز کو لسٹ ڈاؤن کیا ہے اور ان کے کچھ شارٹ ریویوز۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 10، کالا پیسہ پیار یعنی کہ بلیک منی لو، ٹرکش سیریز جو کہ 2014 سے 2015 میں لوکل ٹرکش چینل پر آن ایئر کی گئی۔ ڈرامے کی کہانی حقیقت پر مبنی واقعات پر ہے، جس میں آپ کو ملے گا بہت سا سسپینس، ایکشن اور رومانس۔ مقبولیت پانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس ڈرامے کے مین رولز نبھا رہے ہیں اینگن ایکیورک اور توبہ پیوکستان۔ ڈرامے کی کہانی کچھ اس طرح ہے۔ اینگن ایک ایماندار پولیس آفیسر ہیں جن کی منگیتر کا ایک پراسرار طریقے سے قتل ہو جاتا ہے۔ اینگن اس کیس کی تہہ تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اسی کوشش میں وہ ٹکرا جاتے ہیں ڈرامے کے ایک اور خوبصورت کردار یعنی توبہ سے، جس کے والد بھی انڈائریکٹلی اسی کیس سے منسلک ہیں۔ اب یہ دونوں کردار اسی کیس پر مل کر کام کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس کیس سے جڑے کچھ اور پوشیدہ راز۔ سسپینس اینڈ تھرلر سے بھری یہ کہانی شائقین میں بہت سراہی گئی۔ نمبر 9، انتقام۔ اس ڈرامے کی مین انسپریشن ایک مشہور امریکن ٹی وی سیریز ریونج سے لی گئی ہے اور اسی کا ایک ریمیک ورژن ہے۔ اس ڈرامے کی مین رول نبھا رہے ہیں بیرین ساتھ، میرت فرات اینڈ نجات اسلر۔ اس ڈرامے کی کہانی کچھ اس طرح ہے۔ دیرین ایک چھوٹی سی لڑکی اپنے والد کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے کہ اچانک اس کے والد پر ایک غلط قتل کا الزام لگا دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ان کو تاعمر قید کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ ان کی بیٹی کو ان سے ہمیشہ کے لیے الگ کر کے ایک یتیم خانے بھیج دیا جاتا ہے۔ بڑے ہونے پر دیرین کو کیس کی اصل سچائی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ اب دیرین کی زندگی کا مقصد اپنے باپ کے ناکردہ جرم کی صاف کرنا اور ان کے دشمنوں سے انتقام لینا ہے۔ یہ ڈرامہ اپنے اندر بہت مضبوط کردار رکھتا ہے، جس میں آپ کو ملے گا بہت سا تھرلر اینڈ رومانس۔ کیا دیرین اپنے باپ کا انتقام لے پائے گی؟ کیا ان کے دشمن دیرین کی اصل حقیقت کو جان پائیں گے؟ یہ سب مزید جانیں گے ٹی وی سیریز میں۔ نمبر 8، قاسم سلطان۔ یہ ڈرامہ ترکی کی تاریخ پر مبنی کہانی ہے جو کہ 2015 میں ریلیز کیا گیا۔ ڈرامے کی مین رول میں آپ کو نظر آئیں گی بیرین سات، جو کہ قاسم سلطان کا ہی رول نبھا رہی ہیں۔ ترکی کی تاریخ کے مطابق قاسم سلطان ایک مشہور زمانہ کامیاب حکمران خاتون تھیں، جنہوں نے ترکی کے خلافت عثمانیہ میں ایک بہترین سلطنت کو تنہا کامیابی سے چلایا۔ ڈرامے کی کہانی بھی ان کی ذاتی زندگی اور خلافت عثمانیہ کی بہترین دور کی عکاسی کرتی نظر آتی ہے۔ نمبر 7، مناہل اور خلیل۔ جنون کی حدوں کو چھوتی محبت کی ایک منفرد کہانی، عشق جو اب ممنوع نہ رہا۔ ڈرامے کے مین رولز نبھا رہے ہیں کیوانک تتلیتوک اور سیدف آمسی۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک میلو ڈراما لو سٹوری پر مبنی ہے اور کیوانک تو ینگ جنریشن کے ہارٹ تھروب ہیں ہی، اسی لیے بھی اس ڈرامے کو بے حد پذیرائی ملی۔ نمبر 6، الف۔ یہ ڈرامہ دسمبر 2016 کو سی ٹی وی پر نشر کیا گیا اور نوجوان طبقے میں بے حد مقبول رہا۔ الف کی کہانی ایک نوجوان لڑکی کی کہانی ہے
جو ترکی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بستی ہے۔ اس کی دیرینہ خواہش ڈاکٹر بن کر دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اپنی اسی منزل کو پورا کرنے کے لیے وہ بہت سے مشکل حالات کا سامنا کرتی ہے، جس میں معاشرے کی مخالفت، بڑے شہر میں رہنا اور پڑھنا، اور حجاب کی آزادی جیسے بہت سے سوشل ایشوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ خصوصاً یہ کہانی ینگ جنریشن کے لیے محبت سے، محنت سے اپنی منزل حاصل کرنا ایک بہت بڑی انسپریشن رکھتی ہے۔ نمبر 5، میرا سلطان۔ یہ ڈرامہ 2014 میں ریلیز ہوا اور پاکستانی ڈرامہ جیو کہانی پر نشر کیا گیا۔ پوری دنیا میں ہی بہت مقبولیت رہی اور پاکستانی آڈینس نے بھی اسے بے حد سراہا۔ اس ڈرامے کی کہانی ترکی کی تاریخ اور ثقافت پر مبنی ہے، جس میں خلافت عثمانیہ کے عظیم طاقتور حکمران کنگ سلیمان کے دور حکومت کو بہت ہی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کے مین لیڈ نبھا رہے ہیں خالد ارگینز، جنہوں نے بے حد عمدگی سے کنگ سلیمان کا رول نبھایا۔ نمبر 4، فاطمہ گل۔ یہ ڈرامہ 2013 میں ریلیز ہوا اور پوری دنیا میں دیکھا گیا، اور پاکستانی شائقین نے بھی اس کو دیکھا، اور اس کے سوشل ایشوز کی وجہ سے یہ اس سال کا ٹاپ ریٹنگ ڈرامہ رہا۔ ڈرامے کی کہانی اپنے اندر کچھ سوشل ایشوز، ہیومن رائٹس اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت لو سٹوری رکھتی ہے۔ ڈرامے کے مین لیڈز نبھا رہے ہیں اینگن ایکیورک اور بیرین سات۔ فاطمہ گل کی کہانی میں فاطمہ گل ایک شریف سادہ طب لڑکی ہے جو چند نوجوانوں کی غلطی سے زیادتی کا شکار بنا دی جاتی ہے، جو اس کی آنے والی ساری زندگی کا کایا پلٹ دیتی ہے۔ کیا فاطمہ گل لے پائے گی اپنے دشمنوں سے انتقام؟ کیا معاشرہ فاطمہ گل کو اس کا جائز انصاف دے پائے گا؟ یہ سب مزید جانیں گے ہم ٹی وی سیریز میں۔ نمبر 3، فریحہ۔ یہ ڈرامہ 2012 میں ریلیز ہوا اور اردو 1 پہ نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کے مین لیڈز نبھا رہے ہیں ہیزل کایا اور کیگاتے اولو سے۔ یہ ڈرامہ کہانی عکاسی کرتی ہے اپر کلاس اور مڈل کلاس کے طبقاتی فرق کو۔ فریحہ اور عامر کی پیار بھری کہانی بھی اس طبقاتی فرق میں بٹی ہوئی ہے۔ کیا ان کے گھر والے ان کے جذبات کو سمجھ جائیں گے؟ کیا معاشرہ اس طبقاتی فرق کو قبول کر پائے گا؟ اور بھی بہت سی چیزیں آپ جان پائیں گے ٹی وی سیریز کو دیکھنے کے بعد۔ نمبر 2، عشق ممنوع۔ یہ ڈرامہ 2010 میں ریلیز ہوا اور اردو 1 پہ نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی کہانی ٹرکش بیسٹ سیلنگ ناول عشق ممنوع سے اڈیپٹ کیا گیا ہے، جو کہ لیٹ 19 سینچری میں خالد ضیاء نے لکھا تھا۔ اس ڈرامے کے مین لیڈز میں آپ دیکھ سکیں گے کیوانک تتلیتو کو اور بیرین سات کو ایک ساتھ۔ ڈرامے کی کہانی بہت سے انسانی جذبات کی عکاسی کرتی نظر آتی ہے، جہاں کردار ایک دوسرے کے لیے محبت اور نفرت اور اس کے ساتھ ساتھ جلن اور حسد محسوس کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان کا آپس میں برملا اظہار بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے جذبات سے گندی ہوئی یہ کہانی شائقین نے بہت پذیرائی حاصل کی۔ نمبر 1، پیار لفظوں میں کہاں۔ 2017 میں ریلیز ہونے والا یہ ڈرامہ اردو 1 پہ نشر کیا گیا۔
جسے دنیا بھر کے شائقین نے مقبولیت حاصل ہوئی اور گزشتہ سال کا سب سے ٹاپ ریٹنگز میں رہی۔ اس ڈرامے کے مین رولز میں آپ دیکھ سکیں گے براک دینیز اور ہاندے آرسل کو ایک ساتھ۔ ڈرامے کی کہانی استنبول کی ایک بہت بڑی فیشن انڈسٹری اور آفس رومانس پر مبنی ہے۔ اس ڈرامے کے مین کردار بھی ایک غلط فہمی کے باعث ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، جن سے انہیں قریب آنے اور ایک دوسرے کو مزید جاننے کا موقع ملتا ہے۔ دونوں ہی کردار مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ ایک دوسرے سے پیار کر بیٹھتے ہیں۔ کیا ہوگا ان کی محبت کا انجام؟ کیا وہ محبت اور پروفیشن دونوں کو ایک ساتھ کیری کر پائیں گے؟ یہ سب مزید جانیں گے آپ ٹی وی سیریز دیکھنے کے بعد۔ تو یہ تھی اب تک کی ٹاپ 10 ریٹنگز کے ڈراما لسٹ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک کریں، اپنے کمنٹ سے رائے کا اظہار کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اپڈیٹ آپ کو نوٹیفیکیشنز کی صورت میں آسانی سے مل سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔